ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال في موضع آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جب پولیستا کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر روز علماء کرام، حدیث ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک چناوی سازش اور کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات کو اور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اہل وطن کے ساتھ اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحرین آشنائے ساحل میں پھول پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے غرور سے دین اسلام کی محبت ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں شک نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز عصری سے جاری ہے. ظالم و جابر طاقتوروں، کمزوروں اور مظلوموں کی کہانیاں بہت قدیم ہے. برمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ عادت میں کئی آندیاں آئی ہے. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم و بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران اسلام، پورے ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی صحیح سکون چین سے گیا. ممکن فرقہ پرستوں نے ہمارے مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی رچنائیں رکھی ہے. آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا ٹکرا دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے اس میں بھی فسادات ہو رہے ہیں. ان کے پیش ہولی رضی ملا ہے. اس لیے آسان صورت بھی نکالی گئی کہ ہمارے مدارس اور مکاتب پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر، مکاتب اور مساجد پر اور اپنے ملک کے عزیز پر کسی قسم کی آس نہ آنے دیں گے. فرقہ پرستوں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں. ظلم کے آگے اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، زمانے میں زمانے سے گزرتے ہیں ہم سدا. برادران اسلام، آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ سمندر پار سے آنے والی مکار قوم نے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا تو انگریزوں کے خلاف اس نے سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا. وہ جعفر حدیث محدث دہلوی کی ذات گرامی تھی. اس مرد قلندر کی آواز میں کیا جادو تھا کہ اس نے انگریزوں کی نیندیں تک حرام کر دی تھی. یہ وہ آواز تھی جس نے پہلی بار ہندوستانیوں کو آزادی کی نمک سنائی دی. اس آواز نے دلوں کو تڑپا دیا، لہو کو گرما دیا، جوش کو بھڑکا دیا اور روحوں کو بے قرار کر دیا. پھر تو سامراجی طاقت کو شکست دینے کے لیے ہم نے دوسرے لوگوں کا بھی انتظار نہیں کیا. تنہے تنہا میدان میں نکل کر اس سے لڑتے رہے اور پوری جنگ آزادی میں بے پناہ قربانیاں دی. برادران اسلام، وہ ٹیپو سلطانی کی ذات تھی جس نے کہہ کر کی 100 برس کی زندگی سے 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے رگ مردہ
ہندوستان میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف بچے پیچار رہے، یہاں تک کہ محفوظ کی دھرتی پر ان کا آخری خطرہ بھی آزادی کی خاطر وہاں سے شہید ہو گئے۔ برادران اسلام، اگر یہ مسلم قائدین کا فاصلہ غلامی ہندوستان کی پرپیش اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاعرہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفرنا ہوتا تو احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں اگر ہمیں غدار تو پابند وفا سنگی نہیں، اگر ہمیں غدار تو پابند وفا سنگی نہیں، ہم کی کثرت آئی کا وفا سنگی نہیں۔ ان کے معاملات اپنے بات